السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف کی تفسیر جاری ہے۔ الحمدللہ 4 سیشنز ہم کر چکے ہیں اور مختلف جو اس میں 2 قصے اور خود ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خطبہ وہ ہم نے دیکھا تھا، سورت کا انٹروڈکشن بھی دیکھا تھا۔ آج جو ہے وہ ہم 5ویں سیشن پر آ گئے ہیں۔ یہ جو سیشن ہے یہاں پر انسان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اور بہت امپورٹنٹ خطبہ ہے۔ سب سے ضروری بات اس خطبے میں جو بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر دنیا کی حقیقت سمجھائی ہے، دنیا کو بڑا حقیر بنا دیا ہے انسان کے آگے۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا بھی معاملہ بیان ہوا ہے اور ابلیس کی بھی حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر واضح فرمائی ہے۔ تقریباً 3 رکوع پر یہ آج کا سیشن مشتمل ہوگا۔ آیت نمبر 45 سے لے کے آیت نمبر 59 تک ہم کور کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 45۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھائیے جیسے کہ پانی ہم نے اس کو نازل کیا آسمان سے، اس کے ساتھ زمین کی نباتات گھل مل گئیں اور پھر وہی نباتات چورا چورا بن کر رہ گئیں، جس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اپنے پیارے حبیب سے؟ ہمیں مخاطب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اور فرمایا ہے کہ دنیا والوں کو سمجھائیے، خاص طور پر ان لوگوں کو سمجھائیے جنہوں نے دنیا میں اس قدر دل لگا لیا ہے کہ ان کی جان نے دنیا میں جڑ پکڑ لی ہے اور دنیا کی محبتوں کو ہی اپنا دائمی ابدی مقام سمجھ لیا ہے۔ کماء فرمایا ہے، کماء جیسا کہ پانی۔ تو آگے جو ہے یہ بتایا ہے پانی سے کس طرح انسان کو، انسان کی دنیا کو، انسان کی زندگی کو تشبیہ دی ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں۔ پانی کو دنیا کی زندگی سے تشبیہ دی جا رہی ہے جیسے پانی کی حالتیں بدلتی ہیں، کبھی وہ سالڈ ہے، کبھی وہ گیس ہے، کبھی وہ لیکوڈ ہے۔ اسی طرح انسان کی دنیا میں حالت کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی وہ بوڑھا ہے، کبھی وہ جوان ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی خوشحال ہے، کبھی بدحال ہے، کبھی مال ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے۔ جیسے پانی کی کوئی حیت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، اسی طرح دنیا کی بھی کوئی حالت انسان کی باقی نہیں رہتی۔ پانی بھی اڑ جاتا ہے ہوا میں سٹیم بن کر، دنیا بھی فانی ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ تو اڑ جائے گا۔ اس کے علاوہ پانی میں جو کودتا ہے، جو پانی کو چھوتا ہے، وہ بھیگے بغیر بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح دنیا چاہنے والا بھی فتنوں میں، آفتوں میں اتنا گھر جاتا ہے کہ وہ دنیا کے فتنوں سے بچ نہیں سکتا۔ اگر پانی حد سے بڑھ جائے تو جو بھی چیز پانی کے اندر ہے، چاہے چھوٹی کشتی ہے، چاہے ہوائی جہاز ہے، تو وہ ڈوبے بغیر نہیں رہ سکتا اگر اپنی ضرورت سے زیادہ پانی اس کے اندر سما جائے۔ اسی طرح انسان اگر اپنی خواہشات میں، اگر دنیا کے فتنوں میں، اگر دنیا کی چاہ میں ڈوب جائے حد سے زیادہ، تو پھر وہ دنیا میں غرق ہو کے رہ جاتا ہے اور یہی اس کی تباہی بن جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان سے پانی آیا، زمین کی مٹی سے جسم بنے، ارواح جو ہیں وہ آسمان سے آئیں اور جسم ملے پھلے پھولے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نباتات گھل مل گئیں زمین میں، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان بنے، ان کو دنیا میں مختصر سی زندگی دی گئی، پھر فوراً ہی یہ کہہ دیا کہ وہی نباتات چورا چورا بن گئے، یعنی کہ انسان کی وہ زندگی جو اصل میں دنیا میں گزرتی ہے، جو پودے کا پھلنا پھولنا، اس کا پنپنا،
اس پر پھل لگنا اور اس پھل سے کسی کو فائدہ ہونا، اس کا ذکر ہی نہیں فرمایا۔ یعنی کہ اے انسان، تمہاری جو زندگی یہاں پر گزرتی ہے، وہ زندگی جس میں تم اپنے آپ کو گما بیٹھے ہو، وہ جوانی جس پہ تمہیں اتنا زوم ہے، وہ جوانی جس کی طاقت، ذہانت، اپنے مال دولت پر تمہیں اتنا غرور ہے کہ تمہیں لگتا ہے اس پر کبھی خزاں آئے گی ہی نہیں، وہ وقت جو تمہارا اس دنیا میں گزرتا ہے، تمہارے پہلے سانس سے آخری سانس تک، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات میں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں وہ اتنا بے معنی، وہ اتنا حقیر ہے جس کے پیچھے تم نے خود کو گلا لیا ہے کہ اس کا ذکر تک نہیں کیا، یہ تک نہیں کہا کہ پودا بڑا ہوتا ہے۔ اتنی کم وقت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اس دنیا کی اور دنیا میں ہونے والے معاملات کی، اتنی کم وقت ہے۔ وہ وقت جس کو انسان مزین کر کے نہیں تھکتا، جس کے پیچھے اپنے آپ کو گھلا دیتا ہے، وہ وقت انسان کا جو اس کو لگتا ہے کہ میں آج جوان ہوں تو مجھ پہ کبھی بڑھاپا آئے گا ہی نہیں، میں آج امیر ہوں تو میرا یہ مال کبھی ختم ہوگا ہی نہیں، آج مجھے اللہ تعالیٰ نے نفری سے، اولاد سے، اسٹیٹس سے، بہترین ساتھیوں سے نوازا ہے تو ان پہ کبھی زوال آئے گا ہی نہیں، یہ تم گمان کر کے بیٹھے ہو۔ تمہارا جو یہ گمان ہے، اللہ کی قدرت کے آگے اس کی اتنی وقت ہی نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ تک کیا جائے۔ اتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ ہم نے پیچھے باغ والوں کا قصہ پڑھا تھا، وہاں پر یہی معاملہ تھا نا کہ اپنے مال اسباب، اپنی نفری، اپنی اولاد میں وہ اتنا ڈوبا ہوا تھا امیر شخص کہ اس کو یقین ہی نہیں تھا کہ آفت آنی ہے، اس کو یقین ہی نہیں تھا کہ قیامت آنی ہے، اور کسی بھی آفت سے وہ سمجھتا تھا کہ میں نے اپنا بندوبست خوب کیا ہوا ہے۔ تو اگلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر پوری حقیقت آشکارا کر دی ہے کہ تم خود کو سمجھتے کیا ہو، کیا تم سمجھتے ہو؟ ایک پانی کی بوند سے تم بنے ہو، مٹی کے ڈھیلے سے تم بنے ہو، مٹی میں تم نے جانا ہے، بے لباس تم آئے تھے، بے لباس تم نے جانا ہے۔ اس دنیا کے پیچھے تم اپنے آپ کو فنا کرتے پھر رہے ہو۔ پھر یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، بے شک انسان کے ہر حال، ہر حیت پہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اگلی آیت نمبر 46 ہے، مضمون جاری ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ بڑی مشہور آیت ہے یہ، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ یہ ہم بڑی جگہ کوٹ کرتے ہیں، لیکن جہاں ہم نے بھی یہ پچھلی آیت دیکھی ہے اس کے مضمون میں اگر اس کو سمجھیں تو اس آیت کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمارے دماغ کھول رہا ہے۔ آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک بلحاظ بدلہ، اور بہتر ہیں امید کے اعتبار سے، کہ تم نے اپنے آپ کو جس چیز کی زینت میں کھپا دیا ہے، تھکا دیا ہے، اپنے آپ کو جس دنیا کو کمانے کے لیے تم نے خود کو ہلکان کر لیا ہے، جس کی بے اعتباری اور اتنا مختصر اس کا وقت ہے، وہ اتنی بے اعتبار، اتنی فانی ہے کہ اللہ کے نزدیک، رب کائنات کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو تمہارا مال ہے، یہ جو تمہارے بیٹے ہیں، یعنی کہ تمہاری اولاد ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ باقی رہنے والے ہیں، تمہیں لگتا ہے کہ یہ میرا سہارا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ مال میرا بڑھاپا گزارے گا، یہ اولاد میرا بڑھاپا گزارے گی، جبکہ یہ تمہارا سب سے بڑا وہم ہے۔ اصل میں یہ صرف دنیا کی زینت کا سامان ہے جو تمہارے رب نے تمہیں عنایت کر دیا ہے، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو بیٹے، کسی کو بیٹیاں، کسی کو زیادہ وسیع زمین کا ٹکڑا، کسی کو کم، کسی کو زیادہ نوکر چاکر، زیادہ گاڑیاں، زیادہ بڑے محلات، کسی کو کم، کسی کو جھونپڑی، لیکن جس کی جھونپڑی بھی ہے وہ بھی دنیا میں رہنے والی ہے۔ اس جھونپڑی کی چھاپ یہ نہیں بتاتی ہے کہ خدا نخواستہ آخرت میں بھی اس کو صرف یہی ملنا ہے، یہ تو اس کے رب کا جو معاملہ ہے وہ طے کرے گا کہ اس کی جنت کی زینت کیسی ہوگی۔ تو تمہیں کیوں یہ لگتا ہے کہ یہ مال جو ہے اس نے تمہارا سہارا بننا ہے، یہ جو اولاد میں آج پال رہا ہوں اس نے تمہاری خدمت کرنی، تمہاری غلط فہمی ہے۔ بہتر تمہارے لیے رب کے نزدیک یہ نہیں ہے، بہتر وہ بدلہ ہے جو تم اپنے ہاتھ سے کماؤ گے۔ تم اپنے ہاتھ سے اچھی اولاد کی پرورش کرو گے، وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔
تمہاری اولاد ہو جانا اور اس کا موجود ہونا زندگی میں کسی طریقے سے اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ وہ بڑھاپے میں تمہارا سہارا بنے گی۔ ہم اپنے معاشرے میں اس طرح کی بے انتہا مثالیں دیکھتے ہیں کہ ایک ماں باپ جو ہے 6 7 بیٹوں کو پال کے بڑا کرتے ہیں، بڑھاپے میں ایک بیٹے کے گھر میں جگہ نہیں ہوتی خدا نخواستہ اپنے ماں باپ کے لیے۔ اتنے امیر کبیر گھرانے کے بزرگ جو ہیں وہ اولڈ ہومز میں پائے جاتے ہیں جب ان کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو کس مال پہ انسان کا غرور ہے اور کس اولاد پہ انسان کا غرور ہے جس کے پیچھے وہ اپنے رب کو بھلا بیٹھتا ہے۔ میرے پاس یہ کرنے کا وقت نہیں تھا، میں مال کما رہا تھا۔ میرے پاس وہ کرنے کا، یا اللہ میرے پاس تیرے لیے وقت نہیں نکلا نا، میں اولاد کی پرورش میں بہت مصروف تھا۔ جس اولاد کو میں نے صدقہ جاریہ بنانا تھا اس کو میں نے تیرا حکم نہ سمجھایا، اس کو میں نے تیری تعلیم نہ دی، میں بس اس کو کھلانے پلانے میں لگا ہوا تھا۔ اللہ وہ تو تیرا کام تھا نا، تو نے اس کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنانا تھا صدقہ جاریہ۔ جو تمہارا بڑھاپے کا سہارا بننا تھا وہ تمہارا اپنا زندگی کا کیا دھرا تھا جو بڑھاپے کا سہارا بننا تھا۔ جو تم نے اپنی اولاد کو خوف اللہ کا دلانا تھا، قرآن کے احکامات سمجھانے تھے، جہاں لکھا ہوا تھا کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں وہ تم نے نہیں سمجھائے۔ تم نے اس کو دنیا کمانی ضرور سکھائی، تم نے دنیا کی آسائشیں دی، مال دیا، لگژریز دی، بس تم نے اولاد کو بھی وہی ٹارگٹس دے دیے جو تمہارے اپنے ٹارگٹس تھے۔ تو تمہاری جو اصل کمائی، تمہاری اصل فلاح آخرت کی کمائی ہے، آخرت کی کمائی تمہاری اچھی ہے تو تمہاری اولاد صدقہ جاریہ بننے والی ہے۔ ایسا مال وہ جس کی تم نے زکوٰۃ دی، جس کو تم نے اپنے رب کے حکم کے مطابق پاک کیا، حلال کمایا، لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچایا اور اولاد کی گھٹی میں بھی ڈالا کہ میرے جانے کے بعد میرے مال کی کیا حقیقی تقسیم ہوگی، میرے مال کی اللہ کے قانون کی وراثت کے حساب سے وراثت کیسے چلے گی، میرے مال میں سے میں کس کا دیندار ہوں۔ یہ تم نے اگر سکھایا اپنے مال کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی تو تمہارے لیے حقیقی فلاح ہے، تو تمہارے لیے۔ تو یہ کتنی مشہور چیز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ سمجھیں اس کو کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں یہ تمہارے لیے زینت ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہ صرف دنیا کی زینت ہے، یہ صرف اس تھوڑی سی زندگی کی زینت ہے جس کا ذکر کرنا اپنی کتاب میں پسند ہی نہیں کرتا۔ وہ اتنی بے حیثیت ہے، وہ اتنی حقیر، وہ اتنی لا حاصل ہے۔ آگے فرمایا ہے الباقیات الصالحات خیر۔ اب یہ باقیات الصالحات کیا ہے؟ یہ تمہاری دنیا میں کی ہوئی نیکی، یہ وہ وقت جو تم نے مال کمانے کے علاوہ لگایا اپنے رب کے لیے، یہ وہ وقت جو تم نے اپنے آپ کو اولاد میں گھلانے کے علاوہ اپنی آخرت بنانے، اپنی فلاح کے لیے، اپنی اولاد کی تربیت اللہ کے دین کے مطابق کرنے میں لگایا، یہ تمہاری باقیات الصالحات ہیں۔ وہ جو تم جب منو مٹی کے نیچے چلے جاؤ گے اور جو تمہاری صالحات پیچھے رہ جائیں گی، وہ عمل صالح جو تم اب اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکو گے۔ اب تم مٹی میں چلے گئے، تمہارا مال یہاں رہ گیا، تمہاری اولاد یہاں رہ گئی، تمہارے ساتھی یہاں رہ گئے۔ مٹی کے نیچے جو تمہارے ساتھ جائے گا وہ یہ پڑھا ہوا قرآن، اس کو سمجھا ہوا، اس کی تعلیمات، وہ تمہارے ساتھ جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ تو بتائیے کہ الباقیات الصالحات کیا ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے رب کی تسبیح کرنا یہ تمہارا باقیات الصالحات ہے، اس کو ہر قدم پر یاد رکھنا، لا الہ الا اللہ، اس کے حساب سے، اس کی شریعت پر، اس کے حکم پر چلنا، اس کا شکر ادا کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کو اپنے لیے ہر جگہ بڑا سمجھنا، اپنی مال اور اپنے دولت اور اپنی اولاد کو اپنے لیے بڑا نہیں سمجھنا کہ یہ میری زندگی کا ٹارگٹ ہے۔ تمہارا ٹارگٹ اللہ اکبر، اللہ تمہارا ٹارگٹ ہے، اور بے شک اسی کی قدرت، اسی کی طاقت ہے، لا حول ولا قوت۔ یہ فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی آیت کے ضمن میں۔ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 47 میں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور وہ دن جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے
اور تم دیکھو گے کہ زمین چٹیل پڑی ہے، اور ہم تم کو جمع کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ یہ ہم زمین کو چٹیل بنا دیں گے، یہ سورت کا جو پہلا خطبہ ہے وہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی جملہ استعمال کیا تھا انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، کہ یہ جو دنیا فانی ہے جس کو تم سجاتے ہو، اس کو ہم نے ملیاں میٹ کر دینا ہے، چٹیل میدان بنا دینا ہے، یہ تمہاری عمارتیں، یہ تمہارا مال و دولت دھن، یہ سب مٹ جانا ہے۔ قیامت کی منظر کشی ہے بڑی زبردست اس آیت میں، کہ زمین جیسے تم بے لباس ہوگے اور اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوگے، ویسے زمین بھی بے لباس ہوگی، نہ کوئی درخت، نہ جنگل، نہ پودے، نہ جانور، نہ یہ عمارتیں، نہ یہ زینت جو تم نے بنائی۔ تم نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے زمین کو سجا کر خود کو کھپا دیا، 70 سال، 60 سال، 65 سال، جتنی تمہاری عمر تھی، اس زمین کے میدان کو سجایا جس میدان کو ملیا میٹ کر دینا ہے آخر کار۔ اس کو سجانے میں تم نے خود کو کھپا دیا۔ تو ذرا تم سوچو کہ تم اس چٹیل میدان پہ کیوں محنت کر رہے ہو۔ یہی مضمون ابھی جاری ہے قیامت کی منظر کشی کا۔ اگلی آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اور سب تمہارے رب کے آگے حاضر کیے جائیں گے صفیں باندھے ہوئے، بے شک تم ہمارے پاس آ گئے ہو جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت ہی مقرر نہیں کیا۔ قیامت کی منظر کشی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کی ہے، اور کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے وعدہ کیا تھا تم سے کہ تم نے ہمارے آگے پیش ہونا ہے، تم اس عمر میں جو تم نے دنیا میں گزاری تم اس وعدے کو بھلا بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے نہیں بلایا تھا۔ تم نے یہ للکارا تھا زمین میں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں اور ہمارا گوشت پوست ختم ہو جائے اور ہمیں پھر اکٹھا کر کے اللہ کھڑا کر دے گا۔ یہ تم نے کہا تھا، یہ ہم نے نہیں کہا تھا۔ ہم نے اگر تمہیں ایک مرتبہ پیدا کیا تھا تو کیا ہم تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے تھے؟ یہ کیسی غلط فہمی تھی تمہاری؟ تمہیں عالم ارواح سے لا کر، مٹی لے کر، گندے پانی کی بوند لے کر اس سے ہم نے تمہیں بنا دیا، تو اب تو تمہارے وجود کے باقیات زمین میں دفن ہیں، وہاں سے تمہیں اٹھانا کون سا مشکل ہے تمہارے رب کے لیے؟ اور تم صفیں باندھ کر پیش ہونے کے لیے اپنے اللہ کے آگے موجود ہوگے، تمہیں سامنے حاضر کیا جائے گا، بالکل ویسے حاضر کیا جائے گا جیسے حاکم کے آگے رعایا حاضر کی جاتی ہے۔ سوال و جواب کے لیے تمہیں حاضر کیا جائے گا۔ تم نے یہ وعدہ اپنے اللہ کا بھلا کیسے دیا؟ کیسے تم بھول گئے کہ یہ وقت بھی آنا ہے؟ تمہیں دنیا کی گھڑیوں نے دنیا میں گم کر ڈالا تھا۔ اگلی آیت ہے، اس رکوع کی آخری آیت ہے اور یہی مضمون جاری ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور کتاب یعنی اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا تو تم دیکھو گے مجرموں کو ڈرے ہوئے ہوں گے جو کچھ اس میں رکھا ہے، اور وہ کہیں گے بار بار ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت چھوڑی ہی نہیں جو اس میں لکھی نہ ہو، اور جو عمل کیا ہوگا بڑا یا چھوٹا حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں کرے گا۔ جیسے رزلٹ کارڈز نہیں پکڑائے جاتے بچوں کے ہاتھ میں، کبھی سال کے آخر میں، کبھی سال کے درمیان میں، اس طرح کتاب پیش ہونی ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری کتابیں ہمیں سیدھے ہاتھ میں پکڑائی جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری کتابیں نہ کھولے اس دن، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اگر یہ کتاب کھل گئی تو اپنے رب کے سامنے ہم کھڑے بھی رہ سکیں۔ تو یہ جن لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، ہم سے، اور جن کی آنکھیں کھلی جا رہی ہیں دنیا کی زینت چھوڑ دینے کے لیے، ان کا معاملہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ صرف کتاب کے سامنے آ جانے سے، یعنی کہ صرف اپنے رزلٹ کارڈ کی شکل ہی دیکھ لینے سے ایسا خوف طاری ہونا ہے ان کے اوپر، ایسا ان کے اوپر ہیبت طاری ہونا ہے، ایسا انہوں نے پریشان ہو جانا ہے کہ حق لانا شروع کر دیں گے اور اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیں گے۔ ما لی ہاذا، الفاظ ہی نہیں ادا ہوں گے اپنے منہ سے، سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا،
ہائے یہ ہماری بربادی ہے، یہ کیسی کتاب ہے، ایسے بوکھلائیں گے۔ اور اس وقت ان کو یہ آیات یاد نہیں آئیں گی کہ اللہ نے اپنی کتاب میں 114 صورتوں میں کتنی دفعہ بار بار یاد کروایا تھا کہ یہ دن آنا ہے، یہ وقت آنا ہے، تم نے میرے آگے پیش ہونا ہے، تمہاری یہ کتاب لکھی جا رہی ہے، ہر وقت 24 گھنٹے سوتے جاگتے لکھی جا رہی ہے، تمہیں یہ رزلٹ اپنا کیوں نہیں یاد رہتا تھا جب تم اپنے رب کی باتوں کو، اس کے احکام کو پس پش ڈال کر دنیا کو کمانے اور دنیا خوش کرنے میں گم تھے، اس وقت تمہیں یہ رزلٹ کارڈ یاد نہیں تھا۔ پھر اپنے آپ کو کوستے پھریں گے کہ یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے جو تو نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، اس میں تو ہر وہ حکم لکھا ہوا ہے جو ہم نے تیرا توڑا تھا، وہ ہمارا توڑا ہوا حکم ہر اس میں لکھا ہوا ہے، وہ ہر چھوٹا بڑا گناہ ظلم جو ہم نے کیا تھا اپنے اوپر اور اپنے ساتھ والوں کی جانوں کے اوپر، وہ سب لکھا ہوا ہے۔ صرف اعمال نامے کی کتاب دیکھ کر ان کا یہ حال ہوگا، تو سوچیں جب اس کے صفحے کھل جانے ہیں، جب اس کے صفحے کھل جانے ہیں تو پھر ان کا اور ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی CCTV کیمرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگایا ہو اور ریکارڈنگ جاری ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں لوگ جن کے آگے کتاب رکھی گئی ہے کہ یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے، ہماری ہر چھوٹی بڑی حرکت یا اللہ تو دیکھ رہا تھا، ہمیں یقین نہیں تھا تیرے دیکھنے پر، یا اللہ تو لکھ رہا تھا، ہمیں تیرے لکھنے پر یقین نہیں تھا، ہمیں بس یہی یقین تھا کہ نہیں ہم تو بخشوے بخشائے ہیں، ہم تو امت محمدی ہیں۔ یا بنی اسرائیل کو یہ زوم تھا ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں بھی یہی زوم ہے، ہم تو امت محمدی ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمارے اوپر تو کوئی سوال نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول رہے آنکھیں کہ تم اس وقت حق لاؤ گے، تم اس وقت کانپو گے، تم اس وقت ہیبت میں ہوگے، تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ابھی تو کتاب کا صفحہ پہلا کھلے گا نہیں تو تمہارا یہ حال ہے، تم پسینے سے شرابور ہوگے، اتنے پسینے سے شرابور ہوگے گھٹنے ڈوب جائیں گے تمہارے، ابھی حساب شروع نہیں ہوگا تو تمہارا یہ حال ہے، تو جب شروع ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اگلا رکوع شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے جو یہ خطاب فرما رہا ہے یہ جاری ہے اور یہ اگلے 2 رکوع تک جاری رہے گا۔ آیت 50 ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا پر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو دوست سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں؟ بڑا ہی برا بدل ہے جس کو ظالم لوگ اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پر سورت کا تقریباً درمیان کا حصہ آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے ایک بہت ہی نازک قسم کا خطبہ فرما رہے ہیں۔ پچھلا رکوع بھی ہم نے دیکھا ہے، بہت دل دہلا دینے والا مناظر تھے قیامت کے، انسان کو جھنجھوڑا جا رہا تھا، اور عین بیچ میں تقریباً آ کر انسان کے سب سے بڑے دشمن، سب سے عظیم دائمی دشمن کا ذکر فرما دیا ہے، کیونکہ انسان کو دنیا کی حقیقت بتانے کا مضمون جاری ہے، اور اس حقیقت کو انسان کے لیے سب سے غلط طریقے سے مزین کرنے والا صرف شیطان ہے۔ یہ جو مضمون ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا تھا، قریباً 7 مرتبہ قرآن پاک میں آتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا ہے کہ ابلیس نے نافرمانی کی تھی۔ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے سب سے بڑے دشمن کے لیے یہ ہمیں وعید کرتا اور بتاتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، لیکن انسان ہے کہ سن کے نہیں دیتا، انسان نہیں یہ ماننے کو تیار کہ نہیں یہ جو مجھے دکھایا جا رہا ہے نا منظر، یہ جو دنیا کی رونق ہے یہ خوبصورت بڑی ہے، حالانکہ پتہ ہے اس کو کہ یہ شیطان نے سجائی ہے اور یہ سیدھا رستہ جہنم میں جانے کا ہے، سب پتہ ہے انسان کو، سب بتایا ہے اس کے رب نے، اس کے بادشاہ نے اس کو ساری انسٹرکشنز دیں، کبھی یہ انسان حجت نہیں ڈال سکتا اپنے رب کے آگے جب حساب کھولے گا کہ یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، یہ وہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ نے بہت مرتبہ بتایا، بہت مقامات پر بتایا۔ ساتھ ہی ایک بڑی خاص خصوصیت جو ہے وہ ابلیس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول دی ہے کہ یہ فرمایا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا،
ورنہ عمومی طور پر لوگوں میں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ نافرمان فرشتہ تھا، جبکہ فرشتے جو ہیں وہ بالکل معصوم ہوتے ہیں، کبھی بھی اپنے رب کے حکم کے خلاف نہیں چل سکتے. ان کا تو جو زندگی ہے وہ ایبسلوٹ کمپلیٹ سبمیشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ایبسلوٹلی کمپلیٹلی they cannot imagine, absolutely cannot imagine not to obey by his orders. تو یہ جو ہے یہ جن تھا. اور پھر ساتھ ہی ذریت کا ذکر فرما دیا ہے، تو اس سے بھی یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ فرشتوں کی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے. فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں، ان کی اولاد نہیں ہوتی ہے، عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام ان کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں اس میں مشغول رہتے ہیں. جبکہ ابلیس جنوں میں سے تھا اور جنوں کی افزائش نسل ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے یہ ہمارا سوچنے کا مضمون نہیں ہے، واللہ عالم. بہرحال انسان کی اولاد ہوتی ہے اور جن کی اولاد ہوتی ہے. اور یہ بھٹکا ہوا جن، خبیث جن، جس نے حضرت آدم علیہ السلام سے ان کے پہلے سانس سے ہی دشمنی شروع کر دی تھی، اور مکمل طور پہ ایبسلوٹلی ساری حقیقت اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں میں ہر دور کے انسان کو، ہر نبی کی امت کو یہ کھول کر بتائی ہے کہ تمہارے باپ پہلا انسان، پہلا سانس، وہیں سے اس خبیث کی تم سے دشمنی شروع ہو گئی ہے. تو پھر بھی تم اس کو کیوں دوست بناتے ہو؟ کیوں تم اس کو اپنا ولی بناتے ہو؟ اس کو اور اس کی اولاد کے پیچھے تم کیوں بھاگتے پھرتے ہو؟ تمہارا رب تمہیں کسی اور طرف بلاتا ہے اور تم کسی اور طرف چل پڑتے ہو. تمہارا رب اپنی طرف بلاتا ہے، اپنے نور کی طرف بلاتا ہے، اپنی ہدایت کی طرف بلاتا ہے، تم سن کے نہیں دیتے. تمہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں وہ سارے سجے ہوئے گناہ، وہ خوبصورت گناہ جو شیطان تمہیں دکھاتا ہے. تو تمہیں گناہ تو نہیں دکھاتا نا، تمہیں تو وہ خوبصورتی دکھاتا ہے ان مناظر کی، عریانی کی، بے حیائی کی، فحاشی کی، ناچ گانے کی. تمہیں یہ چیزیں سجا کے دکھاتا ہے. سود، رشوت تمہیں سجا کے دکھاتا ہے کہ تمہیں اس سے کتنا مال ملے گا. یہ تو نہیں دکھاتا کہ یہ اللہ سے کھلی دشمنی ہے. یہ تو نہیں شیطان دکھاتا نا کبھی بھی. اور جو وہ دکھا رہا ہے اعمال سجا سجا کر، وہ سیدھے کہاں جاتے ہیں؟ سیدھا رستہ جہنم کے نچلے گڑھوں میں. فرشتوں کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں خود فرمایا ہے، وہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ جو بھی انہیں حکم دیتا ہے اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اور شیطان کے لیے یا جنوں کے لیے یہ بات نہیں کہی جاتی ہے. شیطان نے تو اللہ تعالیٰ کا پہلا سب سے بڑا حکم جو اللہ نے دیا تھا اپنے انسان کو بنانے کے بعد، اس نے اس کو ٹھکرا دیا تھا. اگلی آیت ہے آیت 51. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان لوگوں کو گواہ نہیں بنایا تھا، نہ خود ان کو میں نے اپنی تخلیق میں شریک کیا تھا. میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں. یہ پھر شیطان اور اس کے چیلوں اور اس کی اولاد کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھائے جانے والا جو شرک ہے، جو شیطان سکھاتا ہے، اس کی یہاں اللہ تعالیٰ نے ایبسلوٹ نفی فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی مددگار ہے، نہ جنوں سے خدا نخواستہ پوچھ کر انسان کی تخلیق کی گئی تھی. اس قسم کے بہت سارے شرکیہ عقائد ہیں جو مسلمانوں میں وقتاً فوقتاً جنم دیتے رہتے ہیں. اور جتنے جو بت پرست مذاہب ہیں اور جیسے گریک میتھولوجی ہے، اس میں تو سارا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ہی یہ کہ اللہ کو مددگار چاہیے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک دفعہ دنیا بنا کر تھک چکا ہے، اب وہ فائر گاڈ ہے یا محبت کا گاڈ ہے یا واٹر گاڈ ہے وغیرہ وغیرہ. پوری میتھولوجی اور بت پرستی کی، ہندو مت کی بھی پوری میتھولوجی، سارا شرک جو ہے وہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، یہ فرما کر کہ مجھے نہ تو میں نے ان سے پوچھ کر اپنی خلاقی کی تھی، نہ ان کو اپنے کسی فیصلے میں شریک کیا تھا، نہ ان میں سے کوئی شریک ہے میرے کسی حکم میں. یہ جو مکمل خلاقی تمہارے سامنے ہے یہ خود گواہ ہے کہ اکیلا واحد اللہ مالک اور خالق ہے. الخالق بھی وہی ہے اور القیم بھی وہی ہے، القیوم بھی وہی ہے، اسی نے حیات دی ہوئی ہے. الحی بھی وہی ہے، اسی نے اس کائنات کو زندہ رکھا ہوا ہے، اسی نے اس کائنات کو چلایا ہوا ہے، اور نہ وہ چلانے میں تھکتا ہے اور نہ اس کو کوئی مددگار چاہیے ہے.
اگلی آیت نمبر 52 ہے، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب ان کا رب ان سے یہ کہے گا کہ پکارو ان ہستیوں کو جن کو میرا شریک بناتے تھے، وہ پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے۔ جس شرک کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے پچھلی آیت میں، اسی شرک کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ یہاں پر مخاطب ہے۔ ان سے بھی مخاطب ہے جنہوں نے انبیاء کو اپنا رب بنا لیا تھا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شرک کر کے ماننے والے، اور ان سے بھی مخاطب ہے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو اپنا ولی مددگار واحد رب بنا لیا تھا، جو لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھر رہے تھے، اور ان سے بھی مخاطب ہے جنہوں نے بتوں کو اپنا رب بنا لیا، جنہوں نے شیطانی طاقتوں کو اپنا رب بنا لیا۔ ایمان والوں کی کمائی جو ہے، اس کے ذرائع، ان کی کمائی، ان کا عمل صالح چھین لینا واحد مقصد ہے شیطان کا، اور وہ اس میں بے شک کامیاب ہوتا ہے۔ وہ ان کے ذہنوں میں یہ وہم ڈال دیتا ہے کہ اگر تم نیک بنو گے، اللہ کے بندے بنو گے، تو تم معاشرے سے کٹ جاؤ گے، تمہارا مذاق اڑایا جائے گا۔ سب سے پہلا تو وہم یہ ڈالا جاتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کا یہ حکم مانا، اگر تم نے یہ رسم چھوڑ دی تو تمہیں خاندان والے چھوڑ دیں گے، اگر تم نے پردہ کر لیا تو تم اپنے دوستوں میں اٹھو بیٹھو گے کیسے یا گی کیسے، مرد ہے یا عورت ہے۔ اور اللہ کے ہر حکم کے ساتھ شیطان کے پاس 100 حجتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم میری نافرمانی کر کے دنیا میں جاؤ گے، میرے آگے جب تم پیش ہوگے، وہاں پہ جب تم ذلت کا نشانہ بنو گے، وہاں پکارو گے تم شیطان کو، کیا آئے گا تمہاری مدد کو؟ کیا وہ ہستیاں جن کو اپنا رب بنا لیا تھا، جن کی قبروں پہ جا کے تم سجدے کرتے تھے، جن کی قبروں سے تم مانگتے تھے، جس نبی کے لیے تم نے کہہ دیا تھا کہ یہ تو انہوں نے ہمیں بخشوا دیا ہے سولی چڑھ کر، ان کو پکارو گے؟ کیا ان کو پکارو گے؟ ہاں تم پکارو گے، وہ جواب نہیں دیں گے۔ وہ کیوں تمہارے ساتھ شرک میں شامل ہوں گے؟ نعوذ باللہ، کیوں اللہ کے کوئی پیغمبر نعوذ باللہ شرک میں شامل ہوں گے؟ وہ تو شفاعت کرنے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھیں گے سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ کسی میں ہمت نہیں ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنے کی، یا یہ درخواست کرنے کی کہ یا اللہ ان انسانوں کے اوپر سختی کم کر دیجیے اور حساب ہی شروع کر دیجیے۔ یہ جو تم نے اللہ کی مخلوق پر الزامات لگائے ہیں، کسی شجر کو خدا بنایا، کسی سورج کو خدا بنایا، کہیں آگ کو خدا بنایا، یہ بھی تمہاری جواب کو نہیں پکاریں گے۔ ان کو بھی تم پوچھتے رہے ہو دنیا میں، ان کو تم اللہ کا مددگار سمجھتے رہے ہو، پکارو ان کو، تو وہ پکاریں گے لیکن جواب کوئی نہیں آئے گا۔ یہاں پر آج 57 ہوگی، 56 ہوگی، 57 کی طرف چلتے ہیں۔ نہیں، ہم نے آیت 52 کر لی تھی، سوری، ہم 53 کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 53 ہے اور رکوع کی آخری آیت ہے، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے اور جان جائیں گے کہ وہ اس میں ڈالے جانے والے ہیں، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے بچنے کی کوئی جگہ۔ یہ جب وہ پکاریں گے اپنے مشرک بنائے ہوئے خداؤں کو، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مجرم جو بنیں گے، یہ جو اللہ کے مجرم ہیں، جنہوں نے اللہ کی نہیں سنی، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، وہ آگ دیکھ لیں گے اور جان جائیں گے کہ ہم اپنے آخری مقام پر آ گئے ہیں۔ اگلا رکوع شروع ہو جاتا ہے آیت نمبر 54 سے۔ ابھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان سے خطبہ جاری ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگوں، کتنی مرتبہ ہم نے تم کو سمجھایا، خاص طور پر اس صورت میں تو ہم نے کتنی مثالیں اور کتنی وعید اور کتنے اللہ تعالیٰ کے فرمان پڑھ لیے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باغوں کی نعمتوں کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، پانی کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، حشر کا منظر دکھا کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، لیکن الٹا یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے احکام کو نہ ماننے کے لیے حجتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔
یہ جو اتنے احکام اللہ تعالیٰ کے ماننے کے لیے یہ کتاب بھیجی ہے، اس کو سمجھنے پڑھنے کی بجائے اس کو نہ ماننے کے لیے حجتیں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے انسان تو اتنا جھگڑالو ہے کہ تجھے حقیقت دکھائی جاتی ہے تو نہیں دیکھتا، تجھے سچ دکھایا جاتا ہے تو نہیں مانتا، جو جھوٹ ہے وہی تجھے اچھا لگتا ہے، جو تیرا وہم ہے کہ تو لافانی ہے وہی تجھے اچھا لگتا ہے، جو تجھے گناہ خوبصورت لگتے ہیں تجھے وہی اچھے لگتے ہیں، تیرا رب تجھے کچھ اور دکھاتا ہے، تیرا رب تجھ سے مانگتا کچھ اور ہے، تجھے کسی اور روپ میں دیکھنا چاہتا ہے، ایک مومن مسلمان بندے کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے، ہدایت کا نور تجھے دینا چاہتا ہے، تجھے جنت دینا چاہتا ہے۔ لیکن اے انسان تو اتنا جھگڑالو ہے، تو اتنا خود سر ہے کہ تو اپنے رب کی نہ اپنے رب کی مانتا ہے، نہ اپنے رب کی سنتا ہے، نہ اپنے رب کی باتوں کو مانتا ہے، نہ اس کے احکام کو مانتا ہے، نہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، الٹا اس کے اندر حجتیں اور بہانے بازیاں اور ٹیڑھ ڈھونڈتا ہے، کجی ڈھونڈتا ہے کہ نہیں یہ چیز یہاں نہیں اپلائی ہوتی، یہ چیز اس وقت میں اپلائی نہیں ہوتی، یہ آج کے دور کا حکم نہیں ہے، یہ حکم فاسق ہو گیا ہے، یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اور جانے انسان نے واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب سے جھگڑا کرنے کے لیے 1000 جملے پیش کیے ہیں اور کیے ہیں، اور ہر وقت میں کرتا رہتا ہے، اور 1000 نافرمانیاں کرتا ہے، اور ان کی دلیل بھی اللہ کے احکام سے دیتا ہے کہ نہیں بس اتنا ہی کہا گیا تھا وہ تو میں نے کر لیا، بس اتنا جتنا اس وقت میں اس آج کے دور میں 21ویں صدی میں جتنا ممکن ہے نا بس اتنا میں نے کر لیا ہے، بس اللہ باقی بخشنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بہت دفعہ سمجھایا ہے لیکن تم حقیقت میں جھگڑالو واقع ہوئے ہو۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، اور ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اس کو ماننے سے اور اپنے رب کے حضور معافی مانگنے سے آخر کس چیز نے ان کو روکا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے سے آتا دیکھ لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے کفر کے پیچھے چلنے والوں اور کفر کی طرف بلانے والوں کی بات مانی، ہمارے رسولوں کی بات نہ مانی، ہمارے رسولوں کو اپنا ولی نہ بنایا، شیطان کو اپنا ولی بنایا۔ یہی لوگ اگر استغفار کرتے، اللہ کی طرف آنے والی ہدایت مانتے تو کتنا اچھا انجام ہوتا ان کا، مگر انہوں نے یہ نہیں چاہا۔ انہوں نے دنیاوی لیڈر جو بنائے، جو گمراہ کن لیڈر بنائے، جو شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا لیڈر بنایا، اس کو تو انہوں نے اس راہ پہ نہیں ہونے دیا، اس کو تو انہوں نے نہ استغفار کرنے دیا، نہ اللہ کے بنائے رستے پر چلنے دیا۔ دنیا میں آنے والی پچھلی کئی اقوام کے آثار آج پڑے ہیں، کئی کھنڈرات پڑے ہیں، آتش فشاں کے نیچے دب گئے، پانی میں ڈوب گئے، زلزلوں میں تباہ ہو گئے، عبرت کا نشان بن گئے۔ ان قوموں نے اپنے رب کی ہدایت کو بار بار ٹھکرا دیا تھا اور نافرمانی ایسی نافرمانیاں کی تھی کہ آخرکار اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ کا فیصلہ آن پڑا تھا ان کے اوپر، اور شدید عذاب آئے تھے ان اقوام پر جنہوں نے آگے سے پلٹ کر رسولوں سے کہا تھا کہ لے آؤ عذاب۔ کون سا عذاب ہے؟ کس عذاب کی تم بات کرتے ہو؟ للکار کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بلاتے تھے، بجائے اس کے کہ رسول کی بات مانتے اور اللہ کے عذاب کو روکنے والی باتیں کرتے۔ انہوں نے تو سری نافرمانی کری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان تو یہ کرتا ہے اور میں تجھ سے کچھ اور چاہتا ہوں، میں تو تیرے لیے بہت خیر چاہتا ہوں، میرے رسول تو تیرے لیے بہت خیر چاہتے ہیں، لیکن تو ہی بے شک ہے جو عذاب کو مانگتا ہے۔ دنیا میں بھی تو عذاب مانگ رہا ہے، اور جب تو اسی طرح مٹ جائے گا تو یہی عذاب لے کر تو نے آخر اپنے رب کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، تو وہاں پر بھی تیرا یہ عذاب جاری رہنے والا ہے۔ تو ہے کہ تو سمجھتا نہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيَدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور رسولوں کو ہم نے اس کام کے سوا کسی غرض سے نہیں بھیجا مگر یہ کہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کا ہتھیار لے کر حق کو ہی نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو مذاق بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس پورے خطبے میں بار بار انسان کو ہلایا جھنجھوڑا جا رہا ہے
یہاں پر اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ کس وجہ سے تم عذاب کے مستحق بنے ہو۔ تم نے رسولوں کو خوب تنگ کیا، یہاں تک کہ ان کو زج کر دیا، ان کی ساری کوششیں، ان کا یعنی کہ منکرین کا مقصد ہی صرف یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے جو بھیجے ہوئے حق والے لوگ ہیں، جو انبیاء ہیں، ان کے پیغام کو شدید مشکوک بنایا جائے اور ان پہ شدید تشدد کیا جائے۔ جو منکرین حق تھے، ہر دور کے رسولوں کے ساتھ ان کا یہی معاملہ ہوتا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا پیغام آنا شروع ہوتا تھا، یہاں سب کے سب اس کے اوپر جادو یا شاعری یا جن کا کلام یا اور جانے کیا کیا الزامات لگانے شروع کرتے تھے۔ جیسے ہی حق آتا تھا اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک ڈالنے شروع کر دیتے تھے کہ کہیں حق پھیل نہ جائے، کہیں یہ جو ہماری سرداری، ہمارا مال، ہماری یہ جاہ اور یہ شان ہے دنیا میں، کہیں یہ مٹ نہ جائے جب یہ لوگ ہمیں چھوڑ کے رسولوں کی ماننا شروع کر دیں گے۔ یہ جو ہم بتوں کے متولی ہیں، اگر اس قوم نے بتوں کی پوجا چھوڑ دی تو پھر ہمارا مال کہاں سے آئے گا؟ پھر ہم کیا کمائیں گے؟ پھر ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی سوسائٹی میں؟ تو شک ڈالنا پہلا کام ہوتا تھا، اور دوسرا کام ڈائریکٹلی رسولوں کی ذات کو نشانہ بنانا، تشدد کرنا، نفرتیں بنانا ان کے لیے، خدا نہ خواستہ استغفر اللہ ان کے اوپر کیچڑ اچھالنا، گندے الزامات لگانا۔ ایسے الزامات لگائے بنی اسرائیل نے رسولوں پر ان کی عزتوں کے بارے میں جو انسان کسی عام انسان کے بارے میں لگانے کا تصور نہیں کر سکتا، اور آخرکار پھر ان کی جان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ کئی اقوام اور خصوصاً بنی اسرائیل نے انبیاء کرام کا قتل کر دیا کہ ہمیں یہ ان کا پیغام ماننا نہ پڑ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ کیا تھا یہود نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے احکامات میں تم کیڑے نکالتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو، خرابیاں نکالتے ہو، اتنی نافرمانیاں کرتے ہو کہ کسی طریقے سے اللہ کے احکام جو ہیں وہ ناقابل عمل رہ جائیں بس، اور سارا غلبہ جو ہے وہ دنیا میں صرف کفر کا ہو، صرف شیطانی اعمال کا جو ہے وہ غلغلہ ہو دنیا میں۔ اتنا مذاق اڑاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس شخص سے زیادہ بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور وہ اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ جو لوگ یہ روش اختیار کریں ان کے دلوں پر ہم نے پردے چڑھا دیے ہیں جو ان کو قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیے ہیں۔ تم ان کو ہدایت کی طرف کتنا بھی بلاؤ، اس حالت میں وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ مراد یہاں پر یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے اعمال اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے خود کو اس طرح ثابت کر دیا ہے کہ اب ان پر نہ ہدایت اثر ہوگی، نہ پہنچے گی، نہ ان کو ہدایت ملنی ہے۔ کیا کیا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو پس پش ڈال دیا دنیا میں، حساب کتاب کو بھول گئے، مذہب کے نام پر خرافات بنا لیں، کھلا انکار کیا اللہ کے احکام کا، دنیا میں اندھے ہو گئے، اپنے ذہن کو ایسا دفن کر دیا دنیا کے اندر اور کفر کی ہٹ درمی کے اندر کہ ایبسولوٹلی بلا دیا کہ اللہ کی ذات بھی موجود ہے۔ اس اللہ کے رسولوں کی سیدھی سادھی باتیں بھی ان کو سمجھ نہ آتی تھیں، تو دیوار کی طرح یہ پتھر بن چکے ہیں۔ انہوں نے یہ سب کیا۔ یہ مضمون جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی اسی طرح فرمایا ہے۔ آیت نمبر 45 میں وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے لوگوں کے درمیان پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ تو یہ پردہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجنے سے پہلے حائل نہیں کیا تھا کہ وہ اس کو لے کر وہاں اپنے رب کے آگے قیامت کے دن حجت پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو پردہ حائل کیا ہوا تھا، ہم تک تو آپ کی خبر نہ پہنچی، ہم تک تو آپ کے رسول کی ہدایت نہ پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی تمام حجت قائم کر دی ہے۔ اتنی آیات ابھی جو اس خطبے میں ہم نے پڑھی ہیں، اتنا کھول کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جھنجھوڑا ہے اور ہلایا ہے، اور ابھی بھی اس کو بتایا ہے یہ تم نے کیا، بالکل ایک رزلٹ کارڈ کی طرح، بالکل ایک پرفارمنس شیٹ کی طرح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ تم نے کیا ہے،
اب پھر تمہارے دل پر پردہ ڈال دیا جائے گا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہاں پر تسلی دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کا جو انداز ہے دعوت و تبلیغ کا بہترین اور اعلیٰ ترین ہے۔ آپ نے اپنا فرض پورا نبھا دیا، آپ نے اپنے رب کا پیغام پوری طرح ان کو پہنچا دیا۔ آپ کے پہنچانے میں کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی ان کے اندر ہے۔ اب جن کو ہدایت نہیں ملنی، ان کے کان بھی بند کر دیے گئے، ان کے دل بھی بند کر دیے گئے، اور دلوں کا حال تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بہت بخشنے والا، بہت رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنا چاہتا تو تب ہی عذاب بھیج دیتا جلدی، بلکہ اس نے وعدے کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی وہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کو متوجہ کر کر یہاں پر امید دلا رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے دلوں پر پردے ڈال دیے جائیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحیم ہے، تب تک بخشنے والا اور رحیم ہے جب تک اللہ کے وعدے کا وقت نہیں آ جاتا، ورنہ جو تم نے نافرمانی کا حال کر دیا ہے، جو تم نے دنیا میں تباہی مچا دی ہے، جو تم نے کفر و شرک پھیلا رکھا ہے، اگر تمہارے صرف آج کے اعمال پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں تو تمہیں تو اناج کا یا ایک لقمہ یا ایک سانس نہ میسر آئے۔ پھر بھی اللہ غفور الرحیم ہے کہ کافر اور مشرک کو بھی اگلی صبح نصیب کرتا ہے، اس کو بھی اگلے دن کا رزق نصیب کرتا ہے، اور وہ رزق کھا کر اور دنیا میں چلتے پھرتے پھر مسلسل 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو سکون کی نیند دے دیتا ہے اور اگلے دن پھر اٹھا دیتا ہے۔ تو تمہارا رب تو بہت بخشنے والا ہے۔ تم جس طرح عذاب کو للکارتے ہو اور تم جس طرح کفر کرتے ہو اپنے رب کا، اس کفر اور اس للکار کے اوپر تو اللہ تمہارا فیصلہ نہیں فرما رہا، تمہیں تو بہت وقت دیا ہے اور دیتا جا رہا ہے، اور پچھلی اقوام کو بھی دیا ہے۔ یہ تو صرف تمہاری رب کی شان رحیمی ہے جو تمہیں جس وقت تم گناہ کرتے ہو تمہیں پکڑ نہیں لیتا۔ تم مسلمان ہو یا تم منکر ہو، یہ صرف تمہارے رب کا رحم ہے کہ جب تم کوئی حکم عدولی کرتے ہو، تم کوئی شرک کرتے ہو، تم کوئی گناہ کرتے ہو، اگر اسی وقت اللہ تمہارا حساب لے لے تو تمہیں تو ایک سانس نصیب نہ ہو، تمہیں تو اگلا لمحہ نصیب نہ ہو، تمہاری تو آنکھیں اسی وقت بند کر دی جائیں جتنی تم اے انسان نافرمانی کرتے ہو۔ تمہارا ظلم ہے جو تم یہ اپنے اوپر بھی کرتے ہو، اپنی جانوں پر، جس کا مواخذہ جو ہے وہ آخرکار اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ تمہیں مہلت دی ہے لیکن وعدے کا وقت تو مقرر ہے۔ اس مہلت کو جو لوگ نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ ان کے کارناموں کو بھولے گا نہیں۔ اب رکوع کی آخری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ اور یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تلکا سے مراد یہاں پر قریب کا اشارہ ہے، عاد و سمود کے کھنڈرات کی طرف خصوصاً اشارہ کیا گیا ہے جو کہ عرب کے اندر ہی پائے جاتے تھے اور بہت قریب تھے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے جو رستے ہیں، تجارت کے جو سفر کے رستے تھے، ان کے بہت قریب ہیں اس کے کھنڈرات، اور وادی شعیب کے کھنڈرات بھی بہت قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وعدے کا جو وقت ہے وہ ایک طے شدہ وقت ہے، اس سے پہلے نہ کوئی قوم تباہ ہوئی، نہ کسی بستی پر عذاب آیا۔ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو واعظ و نصیحت کرنا چاہیے کری، 900 سال بھی کی، 1000 سال بھی کی، انبیاء نے پوری عمریں لگا دیں ان کو سمجھانے میں۔ اسی طرح قریش مکہ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال سمجھایا، آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ہجرت کی نصیحت فرمائی اور مدینہ کی ہجرت کی اجازت ملی تھی۔ لیکن ہم ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا وہ اثر کر رہا تھا، جن پر اثر نہیں ہوا وہ بدر اور احد میں فنا ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مکہ کی طرف سے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ آخر جو فتح مکہ کا اتنا بڑا مارکہ بغیر کسی خون کے قطرے کے گرے ہوا،
وہ اسی بات کی نشانی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اتنی محنت ان پہ فرمائی تھی، جو اتنی اپنی جان کو تکلیف میں ڈال کر خود پر گراں گزار کر سارے معاملات، ان کا تشدد سہ کر، ان کے طنز و طعنے سہ کر پھر بھی اللہ کا حق ان تک پہنچایا تھا، تو وہ انہوں نے جذب کیا، اور وہ پھر ایسا جذب کیا کہ پورے کا پورا عرب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت میں پھر ڈوب گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عظیم خلافتیں عطا کی، عظیم ان کو عروج ملا، اسلام کا منبر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا مکہ مکرمہ کو اور مدینہ منورہ کو، کہ وہاں پر حجاج کرام ہر سال جو جاتے ہیں جوق در جوق وہ الگ، اور جو ہر وقت 24 گھنٹے وہاں پر عمرہ زائرین موجود رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس علاقے، یعنی کہ یہ عرب کے اس علاقے کے لیے خیر سوچی ہوئی تھی، خیر رکھی ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محنت فرما رہے تھے وہ ضائع نہیں جانی تھی۔ اگر پچھلی اقوام کی طرح پچھلے انبیاء کی اقوام نے جو نافرمانیاں کی ان پر عذاب آنے ہوتے تو اللہ تعالیٰ تو قوم کو الٹ چکے ہوتے، پہاڑ ٹوٹ جاتے، یا زلزلے آ جاتے، یا سیلاب آ جاتے، یا پتھر برسا دیے جاتے، کوئی نہ کوئی عذاب تو اللہ تعالیٰ کا آ سکتا تھا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، جاؤ جس کو مرضی دیکھ لو جا کے۔ کیا ان میں سے کون باقی ہے دیکھنے کے لیے کہ آج میں کیا کر رہا ہوں اور میرے آباء و اجداد کیا کر رہے تھے؟ ان میں سے کوئی باقی نہیں ہے۔ تو اللہ نہ چاہے تو تم میں سے بھی تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تمہاری اقوام میں سے بھی کوئی باقی نہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا تھا۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بے انتہا کرم ہے، بے انتہا اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے یہ بہت بڑی مہربانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ورنہ جن اقوام کے ہم مظالم اور نافرمانیاں پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، ناپ تول کے معاملے میں یا فحاشی کے معاملے میں یا شرک کے معاملے میں، دنیا پرستی کے معاملات میں، وہ سب کے سب آج امت محمدی میں بھی موجود ہے اور بڑے کھلے عام موجود ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بھی مسلمان جو ہے اللہ کے احکام کو پامال کرنے سے باز نہیں آتے، باقی مہینوں کی تو بات ہی ہم چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے کیے ظلم کے اوپر تو ہم ان کو ہلاک کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اے انسان، اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی زندگیوں کو بدل دو، اپنے ذہنوں کو پلٹ لو، اللہ کی کتاب سے جڑ جاؤ، اللہ کے حکم کی طرف پلٹ جاؤ۔ اللہ کی مسلسل ہدایت جو تمہارے لیے جاری ہے، تمہارے پہلے سانس سے لے کے تمہاری آخری سانس تک، اپنے دلوں کے پتھر توڑ دو اور اس ہدایت کی طرف لوٹ جاؤ۔ تم اس ہدایت کی طرف لوٹو، تم اس کو پانے کی طلب کرو، تم دیکھو اللہ کیسے دوڑ کر تمہیں اپنی طرف لے کر آتا ہے۔ تم اللہ کی محبت کو تلاش کرو، دیکھو اللہ کیسے تمہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 59 پر رکوع بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو اتنی وعید اور انذار والا خطبے کا حصہ ہم نے پڑھا ہے، آج طویل خطبہ تھا، یہ بھی یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے اب سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بادشاہ ذوالقرنین کا قصہ ابھی باقی ہے، وہ پھر ہم اگلے سیشنز میں انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کریں گے۔ الحمدللہ آج کا سیشن پورا ہو جاتا ہے، ہم دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، جو کچھ پڑھا یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب کائنات، اس قرآن کی تفسیر کو میرے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ کریم، ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں باعمل مسلمان بنا۔ اللہ جی، ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء اکرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، اہل بیت، اصحابہ اکرام، صحابیات، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات کو پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ بالخصوص سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان کو پیش کرتے ہیں، خصوصاً جناب مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جناب مولانا عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں۔ یا رب العالمین قبول فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔
اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس خانقاہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کی حفاظت فرما اور اس کے روح رواں سجادہ نشین جناب حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی صاحب کی درجات کو بلند فرما، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، انہیں اور اس خان کو تا قیامت ہدایت کا ذریعہ بنا اور اس میں توسیع فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔